بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں آنے پہ یہ واضح کر دوں کہ میں یہاں حکومتی عہدے کی حیثیت سے نہیں آیا۔ مجھے اس ٹائم جو میرا حکومتی عہدہ ہے میں اس حیثیت میں یہاں نہیں کھڑا۔ میں یہ کندھے سے کندھا ملا کے بازو سے بازو ملا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ میں کیونکہ خود ایک دہائی سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہوں اور اوورسیز پاکستانی کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ یہ قریشی صاحب کے پاس ایک تھی پیپر تھا، وہ دینا ذرا۔ قریشی صاحب کے پاس ایک پیپر تھا، وہ دینا۔ میں خود ایک دہائی تک وہاں رہا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانی کن چیزوں میں سے گزرتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے چہرے وہاں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ یہاں ارشاد چیمہ صاحب کھڑے ہیں، رانجھا صاحب کھڑے ہیں، دیوان صاحب ہیں، ہمارے بھائی بڑے طارق صاحب ہیں، بہت سارے یہ جو دوست ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر گرمیوں میں، سخت سردیوں میں اپنے ذریعہ معاش میں ہم اس کے باوجود پاکستان کی بات کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ وہاں پر پاکستان کے لیے ہی سب کا دل دھڑکتا ہے۔ لیکن جب اوورسیز پاکستانی کو کوئی حق دینے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم کئی لوگوں کو جن کا یہاں داؤ لگا ہوا ہے ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی سال میں ایک دفعہ آئیں، وہاں سے پرفیوم اور گفٹس بھر کے بیگوں میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارے دوست چلیں جو بہت معتبر لوگ ہیں ان کی تو ٹھیک ہے، عابد شیر علی صاحب جیسے دوست بھی جائیں تو ان کو وہاں پر ایئرپورٹوں پہ ریسیو کریں، ان کو گاڑیوں میں بٹھائیں، پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں، یا ٹھیک ہے چلی جائے گی آواز، کچھ نہیں ہوتا، پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں، ان کے بل دیں، ان کو شاپنگ کر کے دیں، پھر تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے۔ جب میاں صاحب وہاں جائیں تو شہباز شریف صاحب شکاگو کے ایک بڑے معتبر ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ میرا ایک کیس عدالت میں آنے والا ہے، میں پرانی بات بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں 20 تاریخ کو پاکستان، آپ نے ایک جھوٹی رپورٹ دینی ہے بس ڈاکٹر صاحب، اور وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جی میں امریکہ میں ہوتا ہوں، میں جھوٹی رپورٹ دے نہیں سکتا۔ تو اگر اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے یہ کام کریں تو سب اچھا۔ اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق مانگیں تو یہاں پر نہ صرف مسلم لیگ نون، جن کے ایک میں ان کو بار بار بے شرم کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ، یہ سخت لفظ ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان پہ یہی فٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تحقیر کی۔ میں دوبارہ معذرت سے، یہ لفظ میں نے بولا، میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن ان پہ یہی فٹ آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ میں سے دوستوں میں سے کوئی یہ کہے نا، میں پھر بھی غصہ نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک نظریہ ہو پولیٹیکل، آپ ایک اپنی رائے رکھتے ہو، آزاد، ایک صحافی ہو، ایک عام شہری ہو، کہہ سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کو مقدس گائے نہیں، آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا سیاست کا، سارا آنکھوں پہ آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن ایک ایسا شخص یہ بات کہے جس کا اپنا بیٹا امریکہ کے اندر ہو، وہاں سے اسے اسی ٹائم لائے اور پاکستان میں ضلعی کونسل کا اس کو الیکشن لڑوائے نارووال سے، اور دوسرے اوورسیز پاکستانی کو کہے انہیں سیاست نہیں آتی، تیرے پتر نو آندی ہے، تیرے اس نانے نو بھی آندی سی جنہیں قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑیا سی۔ میں نے سوال پوچھا تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ راف پتہ نہیں کون سا تخلص بتاتے ہیں جو انگریزوں نے انہیں دیا ہوا تھا۔ اصل بات بتائیں کہ کیا قائد اعظم کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا یا نہیں لڑا تھا؟ کیا آپ کے نانا، کیونکہ آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ ہماری ماں کی طرح ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آپ کے نانا کے بھی درجات بلند کرے، ہم کوئی ذاتی گستاخی نہیں کر رہے۔ آپ نے کیونکہ سیاست اپنی والدہ سے لی ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کے نانا سے لی ہے سیاست، تو آپ کی والدہ ضیاء الحق کی کچن کیبنٹ کی بھی حصہ تھی، تو آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اوورسیز کے بارے میں جب یہ بات کہی، اس کے بعد میں نے آپ سے سوال پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا کہ نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ یہ تمام کچھ ملک ہیں، بہت سارے تھے، میں لسٹ میں کچھ لکھ کے لایا ہوں، بول دوں آپ کو. برازیل، کینیڈا، امریکہ، چلی، کولمبیا، چیک ریپبلک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، ساؤتھ کوریا، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، مالٹا، میکسیکو، مراکو، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، آسٹریلیا، آسٹریا، فلپائن، پولینڈ، اور یہ لمبی لسٹ ہے. ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں ووٹ دے سکتے ہیں اپنے ملک میں، جو حق آج ہم مانگ رہے ہیں سارے. یہ میں بڑی لمبی لسٹ ہے، کچھ نام بھول گیا ہوں. ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی آسٹرین جو ہے، کوئی جرمن جو ہے، اگر امریکہ میں کام کر رہا ہے تو واپس اپنے ملک میں ووٹ دے سکتا ہے الیکشن میں. وہ تو محب وطن رہتے ہیں، ان کے ملکوں کو تو کوئی شک نہیں کہ وہ محب وطن ہیں کہ نہیں. آپ ہماری حب الوطنی پر شک کرتے ہیں. میں نے امریکہ کا پاسپورٹ نہیں لیا، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان دوستوں میں سے جنہوں نے لیا ہوا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ پاکستان کے محب وطن ہیں. تو آپ کس طریقے سے کسی کی حب الوطنی؟ تو پہلے مجھے جواب دیں، یہ جو سارے رپورٹر ہیں سامنے کھڑے اور یہ جو سارے سیاستدان جنہوں نے یہاں F7 اور E7 میں کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، اے تھے اسلام آباد جمے سن، یہ اپنے اپنے گاؤں سے ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں نا یہاں پر. آپ ذریعہ معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں تو آپ کی حب الوطنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ کی حب الوطنی ٹھیک ہے اپنے علاقے سے، اس کا مطلب اگر کوئی بلوچستان سے آیا تو اس نے وہاں دگا دے دیا ہے، اب اس کے بلوچستان کے لیے سوچ ختم ہو گئی. کوئی فیصل آباد سے آیا تو اس کی وہاں سے سوچ ختم ہو گئی پنجاب سے. کوئی کشمیر سے یہاں آیا تو اس کی کشمیریت ختم ہو گئی. کوئی KPK سے آیا تو اب وہ سوابی کا نہیں سوچے گا. یہ بیہودہ بات ہے، بہت بیہودہ بات ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا دل نہ دکھایا جائے. اوورسیز اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں یہاں حکومتی نمائندے کے طور پہ نہیں کھڑا، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ دھرنا دیں گے میں دھرنا دوں گا، یہ واک کریں گے میں واک کروں گا، یہ بھوک ہڑتال کریں گے میں بھوک ہڑتال کروں گا. میں پہلے اپنے اوورسیز کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے بعد کوئی اور بات ہے. اور ایک اور بات میں یہاں عرض کر دوں، میں نے اب 3 سال ہو گئے یہاں پر سیاست کے اندر، 3 سے زیادہ. میں نے ایک شخص کو صرف دیکھا ہے جو سچے دل سے اوورسیز کا خیال کرتا ہے، اوورسیز کی عزت کرتا ہے، اوورسیز کا احترام کرتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پوٹینشل کو استعمال کیا جائے. اور وہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں، ہماری اپنی پارٹی میں دوسرے لوگ شاید وہ اہمیت نہیں سمجھ پاتے اوورسیز کی جو پرائم منسٹر عمران خان سمجھتے ہیں. اس لیے دل خوش ہوتا ہے ان کے لیے لڑنے کے لیے، ان کے لیے مرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان سچے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو باہر کہیں پہ کوئی بھی مزدوری کر رہے ہوں، ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک اور بات کر دوں، ان میں سے جتنے دوست کھڑے ہیں وہ تمام دوست ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پیسہ کمایا. ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ادھر کھڑے ہیں، میں ان کی شکلیں جانتا ہوں سب کی، یہ میرے بھائی ہیں، میرے جاننے والے ہیں، جو وہاں پر کمایا ہوا پیسہ یہاں آ کر نہیں. ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں رائس مل لگائی ہوئی ہے جس میں نوکریاں دی ہوئی ہیں پاکستانیوں کو. ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں شادی ہال بنائے ہوئے ہیں. ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر اپنی فلور مل لگائی ہوئی ہے. ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں فرنیچر کا کام کیا ہوا ہے. یہ جو پیٹرول پمپس جو بھی پیسہ یہ وہاں کماتے ہیں یہ یہاں لے آتے ہیں. ایک اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، وہ یہاں سے پیسہ انگلینڈ لے جاتے ہیں. اور کمبختو وہ تمہارے لیڈر ہیں اوورسیز ہونے کے باوجود. ہم تمہارے بھائی ہونے کے باوجود جو باہر سے پیسہ یہاں لاتے ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں. لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے. آپ ہماری تحقیر کرتے ہیں. سو ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ اب اوورسیز پاکستانی کے اس رائٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے آپ کو دنیا کی لسٹ پڑھ کے دکھائی، انوکھی بات نہیں مانگ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانجھا صاحب ہے، یہ دیوان صاحب ہے، یہ چیمہ صاحب ہیں، یا چودھری صاحب ہے، یہ تمام لوگ تو چلے مان لیا ان کے پاس وہاں کی شہریت ہے، لیکن جو شخص دبئی میں، قطر میں، سعودی عربیہ میں 2 سال کے 3 سال کے ٹرک ڈرائیور کے
कुक के, शेफ के, किसी अपना वेल्डर के, प्लम्बर के, लेबर के वीजे पे गया है, उसका बाप यहां, मां यहां, बेटी यहां, उसके बच्चे यहां, उसके बच्चों के स्कूल यहां, उसके वालिदैन की कब्रें यहां, मरना यहां, जीना यहां। तो मुझे बताएं, उसको अपने लोकल एमपी एमएनए को वोट देना है या इनके कहने के मुताबिक उन्हें 2 नशिस्तें दे दें और उन्हें नुक्कड़ में लगा के बिठा दें? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 25000 ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वो हक चाहता है जो उसका है और उससे 1 इंच पीछे दस्तबरदार नहीं हुआ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। हर पाकिस्तानी की तरह हमारे पर भी उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम लाजमी है और हम उनका बसद और बेहद एहतराम करते हैं। ऐसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करता है, अपने किसी बुजुर्ग का एहतराम करता है। और हम इसीलिए आज ईसीपी के सामने ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं कि हम ये कह सकें कि जो पार्लियामेंट ने और इमरान खान की क़यादत में जो वादा इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने किया था वो पूरा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया, वैसे ही जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में है। मैंने नाम पढ़ के आपको बताए हैं। अभी कल लेबनान में कोई तकरीबन 2.5 लाख वोटर ओवरसीज जो उनके हैं वो रजिस्टर हुए हैं वोट डालने के लिए, 2.5 लाख। सो हम वही हक जो इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने हमें दिया है, हम अब चाहते हैं कि उसमें लैतोलाल ना हो। 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो ओवरसीज के खिलाफ पार्टी बन के खड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन उनके प्रोपेगेंडे में ना आए। बसाद एहतराम हम कहते हैं इसे 90 दिन में इंप्लीमेंट करें। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा हम मजबूर होंगे कि हम यहां पर आके धरना देंगे। और याद रखो अपना वादा याद रखो, याद रखो भाई, याद रखो अपना वादा याद रखो। हम यहां पर आएंगे, दोबारा बार बार आएंगे, हमें धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, किसी सूरत नहीं होंगे। और आखिरी बात मैं कल की, क्योंकि टोटे चल रहे ने आजकल टोटे, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਖੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਟੇ, लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो कहने की बात यह है कि पहले टोटे टोटे करके बानमती का एक कुनवा जोड़ा, पीटीएम बनाई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा टोटे चला लेने हैं, फिर उन्होंने टोटे जोड़े, टोटे जोड़ के वो हमारा एक दोस्त है बेचारा, उसके जुम्मे इन्होंने, वो खुद ठीक बंदा है, अच्छी फैमिली से, मैं जानता हूं उसे, मेरे जानने वाले, अच्छा लड़का है, बस इस्तेमाल हो गया। पहले एक दफा इस्तेमाल हुआ सुराख से, उन्हें फिर एक सुराख दूसरी बारी उंगली पा देती, फिर इस्तेमाल होया, दूसरी दफा झूठी खबर करवा दी। और खबर के जो हैशटैग्स हैं, जो टैग्स हैं, बात हो रही है एक जज साहब की तकरीर में से झूठे टोटे निकाल के जोड़ने की। नीचे लिखा हुआ है आईएसआई, नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जो ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बाहर के माल पानी पे गए हुए हैं, एक ये हैं जो बाहर से लाते हैं अपना कमा के, एक वो हैं जो यहां से या इधर से लूट के गए या बाहर के माल पानी पे, वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते हैं। ये नून लीग ने पहली दफा नहीं, अभी भी पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया है। पर्पस क्या है? पर्पस एक है कि किसी सूरत जुडिशल कमीशन बने और फिर उस जुडिशल कमीशन के सारे प्रोसेस को तवालत दी जाए और फिर आप उसको तवालत दें तो मरियम बीबी को जो दोबारा उनकी अपील, मुझे ये पता क्योंकि उनके पास रसीद तो कोई है नहीं, कतरी खाती हैं, रसीद तो दी नहीं जानी, तो क्योंकि रसीदें नहीं है तो कतरी खत में तो कुछ नहीं है, तो टोटों में से कतरे कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालत या एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। एक दफा कमीशन बन जाए तो फिर जो मरियम साहबा का मुकदमा है वो डिले हो जाए,
जब उनका मुकदमा डिले हो जाए तो जाहिर बात है फिर जान छूट जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान अब इतना बेवकूफ नहीं रहा। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खराज तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए, उस मां को भी सलाम जिसने ऐसा होनहार बच्चा पैदा किया कि उसने एक ही रात में आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के टोटे कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, वो पढ़े लिखे जज साहबान हैं, ऑनरेबल जज साहबान हैं, आपको लगता है वो आपकी इस नालायकी में आ जाएंगे? आपको लगता है कि वो आपके इस चक्कर में आ जाएंगे? आप ये टोटे शोटे ना जोड़ें, आप ये इधर उधर की बातें ना करें, आप मेहरबानी करके रसीदें दें, रसीदें। इसी तरीके से हम इधर से भी रिक्वेस्ट करते हैं मुअज़्ज़ज़ इदारे से कि आप हमें इस बत्ती उस बत्ती के पीछे ना लगाएं। वसाद एहतराम ये है कि हमें वोट का हक दें जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिया गया है। और एक दफा फिर मैं अपने भाइयों की तरफ से आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पहले भी हमारी आवाज उठाई। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे नहीं, अगर मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे होता तो मैं शायद अपनी जमात की बात करता ज्यादा। मैं तो सिर्फ एक बंदे की यहां बात कर रहा हूं और उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि मैंने करीब से देखा है कि उसने जान लड़ा दी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए। तो मैं, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि अगर खुदा न खास्ता ज्वाइंट सेशन में ये वोट ना मिलता ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो क्या इमरान खान ने सब कुछ दांव पे नहीं लगा दिया था? उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के पीछे अपना सारा कुछ दांव पे लगाया है। तो ये हमारा भी वादा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का कि इमरान खान दुख में हो या सुख में हो, पांव से पांव मिला के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम एक कदम भी पीछे नहीं उठेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली मैं जियो टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने बेहतरीन कवरेज दी है इस सारे मामले को। मैं देख रहा था टीवी पे, आपका बहुत शुक्रिया। कई दफा आपको ओवरसीज मेरी तरह के अच्छे नहीं लगते, चलें आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। आज आपने बेहतरीन कवरेज दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, तमाम पाकिस्तान का शुक्रिया। और आपको हम ये बता दें आखिरी बात कि हम बेशक कतर में हो, बेशक मंडी बहाउद्दीन से कोई जो गोंदल है वो स्पेन में जाकर माल्टों के बिजनेस को देख रहा हो, ते कोई रांझा जेड़ा उथे न्यूयॉर्क च मझां चरा रहा होवे, वो साडे दिल इत्थे ही धड़कदे ने, साडियां हीरां इत्थे ही ने।